صدیوں پرانی بات ہے، ایک شخص سلیق اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ بظاہر وہ ایک عام کسان تھا، مگر اس کے دل میں ایک ایسی سختی اور تنگ نظری چھپی ہوئی تھی جو اس نے اپنے گھر کو اپنے آپ کے لیے جہنم بنایا تھا۔ سلیم کی شادی ایک نہایت نیک، صابر اور خدا ترس عورت عائشہ سے ہوئی تھی۔ عائشہ نرم دل اور محبت کرنے والی تھی۔ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی اور اپنی قسمت کو قبول کرتی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ان کے ہاں پہلی اولاد ہوئی، ایک بیٹی۔ گاؤں میں خوشی کی فضا تھی، عورتیں مبارکباد دینے آئے، لیکن سلیم کے چہرے پر خوشی کے بجائے ناگواری چھائی ہوئی تھی۔ اس نے بیٹی کو دیکھ کر سرد لہجے میں کہا، یہ بھی بیٹی ہی نکلی؟ عائشہ نے مسکرا کر اپنی بچی کو گود میں لیا اور آہستہ سے کہا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن سلیم کے دل میں یہ بات کبھی نہ بیٹھی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک کے بعد ایک 7 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ ہر بار سلیم کی امید ٹوٹتی اور اس کا دل مزید سخت ہوتا جاتا۔ گاؤں والے کبھی ہمدردی جتاتے، کبھی طنز کرتے، اب تو اللہ تمہیں بیٹا دے دے۔ یہ جملے سلیم کے دل پر زہر کے طرح اترتے اور وہ اپنی بیٹیوں پر اپنا غصہ نکالتا۔ گھر کا ماحول آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ جہاں پہلے سکون تھا، وہاں اب خوف اور خاموشی نے جگہ لے لی۔ بیٹیاں چھوٹی تھی، مگر وہ اپنے باپ کے چہرے کے تاثرات سے اس کی ناراضگی کو سمجھنے لگی۔ سب سے بڑی بیٹی زینب بہت سمجھدار تھی۔ وہ اپنی چھوٹی بہنوں کا خیال رکھتی، ماں کی مدد کرتی اور کوشش کرتی کہ گھر میں سکون قائم رہے۔ وہ اکثر اپنی بہنوں کو کہتی، ہمیں امی کا ساتھ دینا ہے اور ابو کو ناراض نہیں کرنا۔ لیکن چاہے وہ جتنا بھی اچھا برتاؤ کرتے، سلیم کا رویہ نہ بدلتا۔ وہ اکثر غصے میں کہتا، تم سب میرے لیے بوجھ ہو، اگر تمہاری جگہ ایک بیٹا ہوتا تو آج میرا نام روشن کرتا۔ یہ الفاظ ننھی بچیوں کے دلوں میں تیر کی طرح لگتے، مگر وہ خاموش رہتی۔ عائشہ اپنے بیٹیوں کو حوصلہ دیتی، بیٹیوں، انسان کی قدر اس کے کردار سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کی بیٹا یا بیٹی ہونے سے۔ وہ رات کو ان کے ساتھ بیٹھ کر دعائیں سکھاتی، کہانیاں سناتی اور ان کے دلوں میں امید جگاتی۔ سلیم کی سختی وقت کے ساتھ بڑھتی گئی۔ وہ معمولی باتوں پر چیخنے لگتا، کبھی کھانے پر ناراض ہو جاتا، کبھی کام میں کمی نکال لیتا۔ ایک دن اس نے غصے میں آ کر کہا، آج کے بعد کوئی بھی میرے سامنے نہ آئے جب تک میں نہ بلاؤں۔ بیٹیاں ڈر کر ایک کونے میں سمٹ گئی۔ عائشہ نے آنکھوں میں آنسو لیے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ گھر کی حالت بھی خراب ہونے لگی۔ سلیم اپنی محنت سے کماتا ضرور تھا، مگر اس کے دل کا سکون ختم ہو چکا تھا۔ وہ اکثر سوچتا، میری زندگی میں خوشی کیوں نہیں؟ لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پاتا تھا کہ خوشی اس کے اپنے رویے کی وجہ سے دور ہو چکی ہے۔ ایک شام جب آسمان پر سورج غروب ہو رہا تھا اور ہلکی ہوا چل رہی تھی، بیٹیاں گھر کے صحن میں بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ وہ خواب دیکھ رہی تھی، کاش ابو ہم سے پیار کرے، کاش ہم سب مل کر خوش رہیں۔ یہ معصوم خواہشیں سن کر عائشہ کی آنکھیں پر آئی۔ اسی دوران سلیم گھر آیا۔ اس نے بیٹیوں کو ہنستے دیکھا تو اسے غصہ آ گیا، تم لوگ یہاں بیٹھ کر وقت ضائع کر رہی ہو، کوئی کام نہیں ہے؟ سب خاموش ہو گئی اور فوراً اپنے کام میں لگ گئی۔ دن، ہفتے اور مہینے گزرتے گئے۔ بیٹیاں بڑی ہو رہی تھی، مگر ان کے دلوں میں باپ کی محبت کی کمی ایک خلا کی طرح موجود تھی۔ سلیم کے اندر نفرت اتنی بڑھ چکی تھی کہ اب وہ اپنی بیٹیوں کو برداشت بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے۔ وہ اکثر اکیلے بیٹھ کر سوچتا، اگر یہ سب نہ ہوتی تو میری زندگی کتنی آسان ہوتی۔ یہ سوچ آہستہ آہستہ ایک خطرناک ارادے میں بدلنے لگی۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، سلیم جاگ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک منصوبہ بن چکا تھا، ایک ایسا منصوبہ وہ نہ صرف ظالمانہ تھا بلکہ انسانیت سے بھی عاری تھا۔ اس نے خود سے کہا، مجھے اس مسئلے کا ہمیشہ کے لیے حل نکالنا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی آ گئی۔ ادھر بیٹیاں بے خبر سو رہی تھی، اپنے خوابوں میں ایک خوشگوار زندگی دیکھ رہی تھی، جہاں ان کا باپ ان سے محبت کرتا، انہیں گلے لگاتا اور ان پر فخر کرتا۔ لیکن حقیقت ان خوابوں سے بہت مختلف تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں کہانی ایک خطرناک موڑ لینے والی تھی۔ سلیم کا دل اندھیرے میں ڈوب چکا تھا اور وہ ایک ایسا قدم اٹھانے والا تھا جو اس کی اور اس کے خاندان کی تقدیر بدل دے گا۔ رات کا اندھیرا ابھی پوری طرح چھٹا بھی نہ تھا کہ سلیم اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں کوئی ہمدردی، کوئی نرمی باقی نہ رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنی بیٹیوں کو آواز دی، آج ہم سب سیر کے لیے جائیں گے جنگل کی طرف۔ یہ الفاظ سن کر بیٹیاں حیران بھی ہوئی اور خوش بھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ان کے باپ نے خود انہیں کہیں لے جانے کی بات کہی تھی۔ سب سے چھوٹی بیٹی خوشی سے اچھل پڑی، واقعی ابو، ہم سب جائیں گے؟
سلیم نے زبردستی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا ہاں سب جائیں گے۔ عائشہ نے سلیم کی آنکھوں میں جھانکا، اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، جیسے اس کے اندر کوئی طوفان چبا ہو، مگر وہ خاموش رہی کیونکہ وہ برسوں سے سلیم کے مزاج کو سمجھ چکی تھی۔ بیٹیاں جلدی جلدی تیار ہو گئی، کسی نے پرانی چادر اوڑھی، کسی نے اپنی پسندیدہ چوڑیاں پہن لی۔ ان کے دلوں میں ایک عجیب سی خوشی تھی، ایک امید کہ شاید آج کے دن مختلف ہوگا، شاید آج ان کا باپ ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے گا۔ راستے میں وہ سب اکٹھے چل رہے تھے، درختوں کے سائے، پرندوں کے چہچہاہٹ اور ٹھنڈی ہوا نے ماحول کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ بیٹیاں کبھی ہنستی، کبھی ایک دوسرے سے باتیں کرتی اور کبھی اپنے باپ کی طرف دیکھتی، شاید وہ بھی مسکرا دے، لیکن سلیم خاموش تھا، اس کا چہرہ سخت اور آنکھیں کسی گہری خیال میں گھومتی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچ گئے، وہاں خاموشی تھی، صرف ہوا کی سرسراہٹ اور پتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سلیم رک گیا اور بولا تم سب یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ زینب نے معصومیت سے پوچھا ابو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سلیم نے نظریں چراتے ہوئے کہا بس قریب ہی جا رہا ہوں، تم لوگ یہی انتظار کرو۔ بیٹیاں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی، شروع میں وہ ہنستی رہی، ایک دوسرے سے باتیں کرتی رہی، لیکن وقت گزرتا گیا، سورج آہستہ آہستہ اوپر چلنے لگا، پھر ڈلنے لگا، مگر سلیم واپس نہ آیا۔ اب بیٹیوں کے چہروں پر خوشی کی جگہ خوف نے لے لی تھی۔ ابو ابھی تک نہیں آئے، ایک نے گھبراتے ہوئے کہا۔ چھوٹی بہنیں رونے لگی، ہمیں گھر جانا چاہیے، ہمیں امی کے پاس جانا چاہیے۔ زینب نے خود کو سنبھالا، حالانکہ اس کے اپنے دل میں بھی خوف تھا۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا ہمیں ہمت نہیں ہارنی، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رات ہونے لگی، جنگل کا اندھیرا خوفناک ہوتا جا رہا تھا، عجیب آوازیں سنائی دینے لگی۔ بیٹیاں ایک دوسرے کے قریب سمٹ گئی، انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ زینب نے دعا پڑھی اور سب نے اس کے ساتھ آمین کہا۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے مشکل رات تھی۔ اگلی صبح بھوک اور پیاس سے نڈال بیٹیاں اٹھی، ان کے پاس نہ کھانا تھا، نہ پانی، نہ کوئی راستہ معلوم تھا، لیکن زینب نے ہمت نہ ہاری۔ ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ سب بہنیں ایک دوسرے کا سہارا بن کر چلنے لگی، کبھی کوئی گرتی تو دوسری اسے اٹھاتی، کبھی کوئی ہمت ہارتی تو باقی اسے سنبھالتے۔ یہی ان کی طاقت تھی، ان کا اتحاد۔ کافی دیر چلنے کے بعد انہیں دور ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا، وہ سب خوشی سے اسی کی طرف بھاگی۔ وہ ایک بوڑھی عورت کا گھر تھا، اس کے بال سفید، چہرہ جریوں سے بھرا ہوا، مگر آنکھیں نرمی اور شفقت سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور حیرت سے پوچھا بیٹیو تم کون ہو اور اس حالت میں یہاں کیسے آئے؟ زینب نے آنکھوں میں آنسو لیے ساری کہانی سنا دی۔ بوڑھی عورت کا دل نرم پڑ گیا، اس نے فوراً کہا آؤ اندر آؤ، تم اب اکیلے نہیں ہو۔ اس نے انہیں پانی دیا، کھانا دیا اور آرام کرنے کی جگہ دی۔ کئی دنوں بعد بیٹیوں نے سکون کا سانس لیا۔ بوڑھی عورت نے انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا، اس نے کہا اللہ نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے، اب میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ وقت کے ساتھ بیٹیاں سنبھلنے لگی، ان کے زخم بھرنے لگے، مگر دل کا زخم ابھی بھی باقی تھے۔ بوڑھی عورت نے انہیں ہنر سکھانا شروع کیا، کسی کو سلائی سکھائی، کسی کو پڑھنا لکھنا سکھایا، کسی کو کھانا پکانا اور گھر سنبھالنا سکھایا۔ زینب نے خاص طور پر تعلیم پر توجہ دی، وہ رات دیر تک پڑھتی اور اپنی بہنوں کو بھی سکھاتی۔ سال گزرتے گئے، وہ معصوم ڈری ہوئی بچیاں اب مضبوط، با اعتماد اور ہنر مند لڑکیاں بن چکی تھی۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنی پہچان بنائی۔ زینب ایک قابل معلمہ بن گئی، دوسری بہن ایک ماہر طبیبہ بن گئی، تیسری نے کپڑے کا کام شروع کیا۔ باقی سب اب بھی اپنے اپنے ہنر سے معاشرے میں مقام حاصل کیا، لوگ ان کی عزت کرنے لگے۔ وہ مثال بن گئی کہ مشکل حالات کے باوجود انسان کامیاب ہو سکتا ہے، مگر اس کامیابی کی باوجود ان کا دل میں ایک خلا باقی تھا، باپ کی محبت کا خلا۔ کبھی کبھار وہ خاموش بیٹھ جاتی اور ماضی کو یاد کرتی۔ ایک دن چھوٹی بہن نے آہستہ سے پوچھا کیا ابو ہمیں کبھی یاد کرتے رہوں گے؟ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ زینب نے گہری سانس لی اور کہا ہمیں اپنے دل میں نفرت نہیں رکھنی چاہیے، جو ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا۔ بوڑھی عورت جو اب ان کے لیے ماں جیسی بن چکی تھی انہیں دیکھ کر مسکراتی اور کہتی تم سب نے دکھ کو طاقت بنا لیا ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں آزمائش نے انہیں توڑا نہیں بلکہ مضبوط بنا دیا۔ انہوں نے دکھ کو اپنی پہچان نہیں بننے دیا بلکہ اسے اپنی طاقت میں بدل دیا۔ کہانی اب ایک نئی موڑ کی طرف بن رہی تھی۔ ادھر کہیں دور سلیم اپنی زندگی کے نتائج بھگت رہا تھا اور جلد ہی تقدیر انہیں دوبارہ آمنے سامنے لانے والی تھی۔ وقت کا پہیا خاموشی سے گھومتا رہا، دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ ادھر ساتوں بہنیں اپنے محنت، صبر اور اچھے اخلاق کی بدولت ایک باعزت زندگی گزار رہی تھی۔
تو ادھر سلیم کی زندگی بالکل الٹ سمت میں جا رہی تھی۔ جس کے گھر میں کبھی اس کی آواز گونجتی تھی آج وہاں سناٹا تھا۔ عائشہ جو ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی رہی ایک دن شدید بیماری کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد سلیم واقعی اکیلا ہو گیا۔ اب نہ کوئی اس کے لیے کھانا بناتا، نہ اس کی دیکھ بھال کرتا، نہ اس کی دکھ درد کو سمجھتا۔ شروع میں سلیم نے اپنی ضد کو قائم رکھا۔ وہ اپنے آپ سے کہتا مجھے کسی کی ضرورت نہیں، لیکن وقت کے ساتھ اس کی طاقت کمزور ہونے لگی۔ بڑھاپا، بیماری اور تنہائی نے اسے تولنا شروع کر دیا۔ راتوں کو وہ جاگتا رہا اور ماضی کے مناظر اس کے ذہن میں آتے، اپنی بیٹیوں کے معصوم چہرے، ان کی خاموش آنکھیں، ان کی محبت بھری آوازیں۔ وہ بے اختیار خود سے کہتا میں نے کیا کر دیا۔ ایک رات وہ نیند سے چونک کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیٹیاں اسے پکار رہی ہے، ابو ہمیں چھوڑ کر کیوں گئے؟ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس کے دل میں سچی ندامت نے جگہ بنائی۔ اگلی صبح وہ بہت دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے بولا مجھے ڈھونڈنا ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے اہم موڑ تھا۔ کمزور جسم اور تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ وہ سفر پر نکل پڑا۔ اسے نہ یہ معلوم تھا کہ اس کی بیٹیاں کہاں ہیں اور نہ یہ کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، مگر اس کے دل میں ایک امید جاگ چکی تھی۔ راستے میں وہ لوگوں سے پوچھتا کیا آپ نے 7 بہنوں کے بارے میں سنا ہے؟ کئی لوگ انکار سے سر ہلاتے، کچھ حیرت سے دیکھتے، مگر آخرکار ایک دن کسی نے کہا ہاں ہم نے ایسی بہنوں کے بارے میں سنا ہے، وہ بہت نیک اور کامیاب ہے۔ یہ سن کر سلیم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کئی دنوں کی تلاش کے بعد وہ اس گاؤں پہنچا جہاں اس کی بیٹیاں رہتی تھی۔ وہاں کا ماحول مختلف تھا، صاف ستھری گلیاں، خوشحال لوگ اور ہر طرف سکون۔ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے وہ ایک بڑے سے گھر کے سامنے پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دل میں خوف تھا، کیا وہ مجھے پہچانے گی؟ کیا وہ مجھے معاف کرے گی؟ آخر اس نے ہمت کر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا اور سامنے زینب کھڑی تھی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ وقت جیسا رخ سا گیا۔ زینب نے آہستہ سے کہا ابو۔ یہ لفظ سن کر سلیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور روتے ہوئے بولا مجھے معاف کر دو، میں نے تم سب کے ساتھ ظلم کیا، میں اس لائق نہیں ہوں۔ آواز سن کر باقی بہنیں بھی آ گئی۔ وہ سب حیران، خاموش اور جذبات میں ڈوبی ہوئی تھی۔ چھوٹی بہن جو کبھی جنگل میں رو رہی تھی اب جوان ہو چکی تھی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا آپ نے ہمیں چھوڑ دیا تھا، ہم بہت ڈرے ہوئے تھے۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دلوں کا فیصلہ ہونا تھا، بدلہ یا معافی۔ زینب نے آنکھیں بھر کر اپنے باپ کو اٹھایا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ ہم نے بہت دکھ سہے ہے، لیکن ہم نے صبر بھی سیکھا ہے اور معاف کرنا بھی۔ اس نے کہا ہم آپ کو معاف کرتے ہیں ابو۔ یہ سن کر سلیم زار و قطار رونے لگا۔ اس نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پکڑ لیے، تم سب مجھ سے بہتر ہو، میں نے تمہیں پہچانا ہی نہیں۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ بیٹیوں نے اپنے باپ کو اپنے ساتھ رکھ لیا، اس کا علاج کروایا، اس کی خدمت کی، اسے وہ محبت دی جس کا وہ مستحق نہیں تھا، مگر پھر بھی انہوں نے دی۔ سلیم اب بدل چکا تھا۔ وہ خاموش رہتا، اکثر عبادت کرتا اور اکثر وقت اپنی غلطیوں پر نادم رہتا۔ وہ گاؤں کے لوگوں کو اپنی کہانی سناتا اور کہتا بیٹیوں کو کبھی بوجھ نہ سمجھنا، وہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہوتی ہے۔ ایک دن اس نے اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا میں نے اپنی زندگی میں سب سے بڑی غلطی تمہارے ساتھ کی، مگر تم نے مجھے معاف کر کے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ زینب نے مسکرا کر کہا یہی تو اصل انسانیت ہے ابو۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن سلیم نے سکون سے آخری سانس لی۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا، شاید اس لیے کہ اسے معافی مل چکی تھی۔ ساتھوں بہنیں اس کے آس پاس بیٹھتی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں سکون بھی تھا۔ انہوں نے دکھ، ظلم اور جدائی کے باوجود اپنے کردار کو بلند رکھا اور یہی ان کی اصل کامیابی تھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم کا انجام ہمیشہ پچھتاوا ہوتا ہے،
صبر انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ معاف کرنا سب سے بڑی بہادری ہے، اور سب سے بڑھ کر بیٹیاں رحمت ہوتی ہے، بوجھ نہیں۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔